أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہے اسی کی پیروی کریں گے، چاہے ان کے باپ دادا کوئی عقل نہ رکھتے ہو اور صحیح ہدایت سے دور ہو، تب بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا ہے، کہ جو سوائے پکارنے اور ندا کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتے۔ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ کسی طرح کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ کافروں کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت، جو دین اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی تابع داری کرو، تو صاف اور صریح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی دین اور اسی مذہب کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے ان کے باپ دادا عقل اور سمجھ سے خالی ہو اور چاہے وہ ہدایت سے دور ہو، کیا تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آیت یہود کے سلسلے میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ یہود بھی مراد ہیں، اور نہ صرف یہود بلکہ تمام ہی گمراہ قومیں اس میں شامل ہے، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مشرکین عرب ہو، یا دنیا کی تمام دیگر گمراہ قومیں ہوں، کہ جب بھی ان سے دین کے اور شریعت محمدی کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ان سے تقاضا کیا گیا، قبول کرنے کی ان سے درخواست کی گئی، انہوں نے یہی ایک جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین، جس مذہب اور جس طریقے پر پایا ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا عقل سے کورے ہو، عقل سے خالی ہو اور ہدایت سے دور ہو، کیا تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی پر یہ جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انسانی تاریخ کا پورا جائزہ لے تو یہاں سے وہاں تک ہمیں یہی ملتا ہے کہ قوموں کے اندر جو مشترکہ جو گمراہی کے سبب رہے ہیں وہ یہی کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب دین سے کیسے دستبردار ہو جائے۔ انسانی تاریخ کا جائزہ لے، انبیاء علیہ السلام کا جائزہ لے تو یہاں سے وہاں تک قوموں نے یہی ایک جواب دیا۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام میں باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا سب سے پہلے تذکرہ ملتا ہے، تو اس قوم نے یہی جواب دیا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں میں اس طرح ایک خدا کی عبادت اور بندگی اور اس کی تابع داری کا تذکرہ کبھی نہیں سنا۔ قوم عاد اس دھرتی پر آباد ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو یہی جواب دیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم
ایک اللہ کی عبادت کرے اور ہمارے باپ دادا جس مذہب اور جس طور طریقے پر تھے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دے، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آ اگر تو سچا ہے۔ قوم سمود اس دھرتی پر آباد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی تو اس پر بھی اس قوم نے یہی کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، اے صالح تم اس سے پہلے ہمارے نزدیک امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمارے باپ دادا جس دیوی دیوتا کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کرنے سے تم ہمیں منع کرتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی تو اس قوم نے بھی یہی جواب دیا، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو اس پر انہوں نے یہی کہا، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اس طرح یہاں سے وہاں تک تمام قوموں کو اگر دیکھا جائے، تمام انسانیت کا جائزہ لیا جائے، انبیاء علیہ السلام نے جب بھی قوموں کو دین کی دعوت دی تو ان قوموں کی طرف سے یہی جواب رہا۔ نے دو باتیں فرمایا، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا کوئی عقل نہ رکھتے ہو اور وہ ہدایت سے خالی ہو تب بھی کیا وہ اپنے باپ دادا ہو کی مذہب پر اور ان کے طور طریقے پر وہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کافروں کی مثال کہا کہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنے جانوروں کو پکارتا ہے کہ وہ جانور سوائے پکارنے اور آواز لگانے کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، بما لا يسمع الا دعاء و ندا، کہ ان کے پکارنے اور اس کے آواز لگانے کو، ندا لگانے کو بس سنتے ہیں، اس بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا صم بکم، کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ کسی طرح ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بڑی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چرنے والے جانوروں سے کافروں کو تشبیہ دی کہ جیسے جانور ہوتے ہیں کہ اپنے چرواہے کی صرف آواز سنتے ہیں، ایک پکار سنتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سمجھ سے خالی بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی عقل بھی نہیں ہوتی، سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کافر کہاں کہ نبی کی آواز اور نبی کی دعوت کو اس طرح وہ سننے سے قاصر ہے، اس کے سمجھ سے خالی ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی جگہ کہا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ جیسے ایک آدمی کسی بیاباں میں ہو، جنگل میں ہو، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، منہ سے گونگا ہے، تو ایسے آدمی کا اپنے منزل پر پہنچنا اور اپنے صحیح راستے پر اس کا آنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا؟ کان لگا کر کوئی بات سن سکتا تو راہ راستے پر آ سکتا، اس سے خالی ہے۔ دیکھ کر وہ راستہ پا سکتے، بصارت سے بھی محروم ہے۔ کچھ بول کر کسی سے مدد لے سکتے، اس سے بھی محروم ہے۔ تو آخر وہ صحیح راستے پر ان کا آنا کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ نے یہ فرمایا عقل والے وہی ہے جو دین کی، جن کے اندر سمجھ ہو، دین کا فہم ہو۔ اگر دین کی سمجھ سے خالی ہے اور دین کا فہم نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل عقل کا تذکرہ کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جو آخرت
کہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور ذات عالی کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک میں پورا قرآن پاک کو ٹٹول لو تو اللہ تعالیٰ نے اہل عقل انہی کو بتلایا، ان کے اندر دین کی سمجھ ہو، کائنات کے ان مخلوقات میں غور کر کے اللہ کے ذات عالی کی معرفت اور اس کو پہچانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ والذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کی جو عمدہ باتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کہاں کے عقل والے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو اس سے کورے ہیں وہ کہاں کے بے عقل ہے، ناسمجھ ہے۔ قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر ہمارے پاس عقل ہوتی اور ہمارے اندر سننے کا مزاج ہوتا تو آج ہم جہنم میں اس طرح جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہ جس کے اندر دین کی سمجھ ہے اور دین کا فہم ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی جن کو معرفت حاصل ہے، وہی عقل والے ہیں۔ باقی جو دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنے ہی وہ صلاحیت مند ہو، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے چاہے جیسی ہی سمجھ اور دانائی اور عقل مندی کی یہاں پر تعریف ہوتی ہو، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے جیسے ہی کارنامے انجام دیے ہو، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے چاہے بڑے بڑے دنیا میں کارنامے انجام دیے ہو، انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہو، ایک سے ایک چیزوں کو انہوں نے وجود بخشا ہو، لیکن اگر وہ ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین سے کورے ہے، دین سے کی فہم سے خالی ہے، تو وہ کہاں کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے۔ اللہ نے آیت کے ضمن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ بعض حضرات اس آیت کا سہارا لے کر ائمہ کرام کی تقلید کو بھی آبا و اجداد کی تقلید کی طرح اس کو قرار دیتے ہیں اور اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا سرے سے غلط ہے، کیونکہ آبا و اجداد کی تقلید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتلائی، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ جو ہدایت سے دور ہے، تو عقل سے بھی خالی ہے، ہدایت سے بھی دور ہے، ہدایت سے بھی محروم ہے، ایسے آبا و اجداد کی تقلید ممنوع، اور ایسے آبا و اجداد کی تقلید وہ گمراہی کا سبب ہے، ایسے آبا و اجداد کی تقلید گمراہی پر مبنی ہے۔ لیکن وہ آبا و اجداد کہ جو ہدایت یافتہ ہے، دین کی سمجھ ہے اور عقل و فہم ہے، تو ایسے آبا و اجداد کی تقلید نہ صرف جائز بلکہ مستحسن بلکہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نوٹ کیا کہ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے طریقے اور ان کی ملت کو اختیار کیا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے مذہب اور ان کے ملت اور ان کے طریقے کو اپنایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ دادا راہ حق پر ہو، ان کے اگر اندر دین کی سمجھ بوجھ ہے اور دین کا فہم ہے، تو ان کے مذہب کو اختیار کیا جائے گا، بلکہ اس کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ آبا و اجداد کی گمراہ تقلید
پر ڈپینڈ کرتے ہوئے ائمہ کی تقلید کو مذمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ائمہ کی تقلید کہاں کہ دین کا ایک اہم اور ضروری باب ہے۔ ایسے افراد جو اعلیٰ معیار پر نہیں، یعنی جو جاہل ہے، جو عقل و فہم میں اس نے اعلیٰ درجے پر وہ فائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ تقلید انتہائی ناگزیر اور انتہائی ضروری ہے۔ تو خاص طور سے آج کے زمانے میں ائمہ کی تقلید پر بڑا طنز کیا جاتا ہے، بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ایک تو سب سے پہلے جو قرآن پاک میں جو احکامات جو قطعی یعنی جس کا ایک حکم بالجزم آیا ہے، اس میں کہیں ائمہ نے اختلاف نہیں کیا۔ جیسے فجر کی 2 سنت ہے، کبھی کوئی کسی امام کے پاس یہ نہیں کہ کسی کے پاس 3 یا کسی کے پاس 4 ہو، یا جتنے فرائض ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے صراحتاً ایک شکل جہاں پر ثابت ہے وہاں پر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مختصر میں یاد رکھ کے اختلاف 2 مقامات پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حکم کے سلسلے میں 2 طرح کا عمل ثابت ہو، جیسے مثال کے طور پر وطر کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1، 3، 5، 7، 9 تک روایتیں آئی ہیں، اس لیے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا، کسی نے 1 کہا، کسی نے 3 کہا، امام شافعی کے پاس 7 اور شاید 9 تک بھی 9 رکعات تک بھی وطر کی منقول ہے۔ احکامات 2 طرح کے، ایک منصوص علیہ، ایک غیر منصوص علیہ۔ منصوص علیہ کے جس میں کے سلسلے میں حدیث سے صراحتاً حکم ثابت ہو، جیسے سود کے سلسلے میں آیا ہے کہ بیع الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، یہ 6 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث میں کہ گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، اور برابر سرابر ہو، تو یہ منصوص علیہ حکم کہلائے گا۔ اس میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اس میں کمی زیادتی اگر ہوگی تو سود ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو غیر منصوص علیہ کہتے ہیں، جن کو باجرہ ہے، جوار ہے، اس کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچتا ہے تو اس میں سود ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اس کو غیر منصوص علیہ کہیں گے کہ اس میں شریعت سے یعنی قرآن حدیث میں کوئی نص نہیں، یعنی کوئی حکم نہیں آیا صراحتاً۔ تو اب ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور پھر ان کے درمیان اختلاف ہوا اس کے علتوں کی بنیاد پر، جیسے کہ احناف کے پاس یہ کیلی وزنی اور ہم جنس ہونا یہ سود کی علت ہے، جبکہ امام شافعی کے پاس مطعوم ہونا علت، یعنی اس کا کھائی جانے والی ہونا علت ہے، اور ایسا سمانیت ہونا اور ہم جنس ہونا شرط ہے۔ تو اب یہ علت میں اختلاف ہوا تو احکامات میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام شافعی کے پاس وہ سود میں شامل نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس شامل ہو جاتی ہے، جیسا لوہا لوہے کے ساتھ کمی زیادتی کے ساتھ ہمارے پاس جائز نہیں ہوگا بیچنا، امام شافعی کے پاس وہ جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ۔ ہمارے پاس جیسے کچھ چیزیں انڈے گن کے بکتے ہیں، کیلی وزنی نہیں ہے تو کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے، امام شافعی کے پاس جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ 2 وجہ سے اختلاف ہوتا ہے ائمہ کے درمیان۔ حدیث میں اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہو تو وہاں پر اختلاف ہوتا ہے ائمہ کے درمیان۔ اور دوسری وجہ منصوص غیر منصوص علیہ کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ محدود احکامات آئے ہیں، باقی اصول سب کے آئے ہیں، تو اب جو جن چیزوں کے حکم آئے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جن کے بارے میں حکم نہیں آیا ہوتی ہے اس کو منصوص علیہ پر قیاس کر کے ائمہ کرام حکم لگاتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے۔